ایک ایسا جہاز جو بغیر کسی فیول کے 41,000 فٹ کی بلندی پر 70 پیسنجر، کرو ممبر اور پائلٹ سمیت اڑ رہا ہو۔ جہاز میں فیول نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تمام الیکٹریسٹی کے ڈیوائسز کام کرنا چھوڑ دیں، اس کا دوسرے ایئرپورٹ کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جائے، یہاں تک کہ اس کے لینڈنگ ٹائر اس کے ذریعے ایروپلین کو لینڈ کروایا جاتا ہے وہ بھی پائلٹ کے کنٹرول میں نہ ہو، لیکن پھر بھی جہاز صحیح سلامت زمین پر اتر جائے۔ کیا ایسا پاسبل ہے؟ تو دیکھ، پوری دنیا میں نہ جانے کتنی فلائٹ اڑان اڑتی ہے جس میں تمام تقریباً اپنے منزل پر پہنچ جاتی ہے، لیکن کچھ فلائٹ ایسی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ روڈ پر اپنی کار سے جا رہے ہو اور اس کا فیول ختم ہو جائے تو آپ نزدیک پیٹرول پمپ میں جا کر اس میں پیٹرول بھر دیں گے، لیکن کیا ہوگا اگر آپ 41,000 فٹ کی اونچائی پر ایک ایروپلین میں اڑ رہے ہو اور اس میں اچانک فیول ختم ہو جائے؟ کیا ہوگا ایسے پلین کے ساتھ؟ تو آج ہم جانیں گے ایک ایسی ہی پلین کا اس ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا جس نے اس طرح کے سچویشن کو فیس کیا تھا۔ یہ بات 3 جولائی 1983 کی ہے۔ اس کے کیپٹن تھے رابرٹ پیزن، جس کو جہاز اڑانے کا 15,000 گھنٹے اڑانے کا تجربہ تھا، اور اس کا کو پائلٹ تھا، اس کا تجربہ 7,000 گھنٹے کا تھا۔ دونوں پائلٹ تجربہ کار تھے، لیکن انہوں نے پلین میں فیول کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ جب پلین 41,000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو اس کے اندر لو فیول کے الارم بجتا ہے۔ جب کیپٹن نے فیول کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکا تھا۔ 41,000 فٹ کی اونچائی پر پرواز کی وجہ سے پلین کا لیفٹ انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ آدھے راستے تک پہنچ چکے تھے اور ابھی تک اس کا صرف ایک انجن ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے سب سے نزدیک جگہ نروین پیک پر لینڈنگ کرنے کا سوچا، لیکن فیول نہ ہونے کی وجہ سے اس کا رائٹ سائڈ والا انجن بھی رک گیا، لیکن اس کے باوجود پلین 41,000 فٹ کی اونچائی پر چل رہا تھا۔ فیول ختم ہونے کی وجہ سے پلین میں الیکٹریسٹی ختم ہو گئی، اور الیکٹریسٹی نہ ہونے کی وجہ سے پلین کے زیادہ تر انسٹرومنٹ کا کام کرنا بند کر گئے۔ فلائٹ میں موجود پیسنجر اور کرو ممبر کی ذمہ داری اب اس دونوں تجربہ کار پائلٹ پر تھی، لیکن یہ ایک ایسی سچویشن تھی اس کو دونوں پائلٹ پہلی بار ہی فیس کر رہے تھے۔ ان کے سامنے بہت کم انسٹرومنٹ تھے جو ابھی بھی کام کر رہے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ اس مصیبت میں ان کے پاس زیادہ وقت بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جلد سے ایمرجنسی لسٹ کو کھول دیا، اس میں اس نے اس سیکشن کو تلاش کیا کہ جب فلائٹ کے دونوں انجن کام کرنا بند کر دے تو تب فلائٹ کو کیسے کنٹرول کریں۔ بدقسمتی سے کسی نے یہ سچویشن کو فیس ہی نہیں کیا تھا، اور کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایسا کوئی سیکشن اس چیک لسٹ میں نہیں تھا۔ اس فلائٹ میں موجود لوگوں کی زندگی ان دونوں پائلٹ کا تجربہ ہی بچا سکتا تھا۔ انہوں نے یہ آئیڈیا لگایا کہ پلین کو ورٹیکلی لینڈ کروایا جائے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ پلین کے زیادہ تر انسٹرومنٹ کام نہیں کر رہے تھے، وجہ سے پلین کے ورٹیکلی سپیڈ کا پتہ نہیں چل پاتا تھا، اور نہ ہی یہ پتہ چلتا کہ پلین گراؤنڈ سے کتنا اوپر ہے۔ ان کو دوسرا ایکشن لینا ہوگا۔ جہاز کے پائلٹ نے اندازہ لگایا کہ جہاز 400 کلومیٹر ہاور کی رفتار سے چل رہا ہے۔ انہوں نے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے میتھس کی کچھ کیلکولیشن الجبرک کیلکولیشن کی اور پھر ریزلٹ نکالی۔ ان کے کیلکولیشن کے حساب سے نیارسٹ سب سے نزدیک ایئرپورٹ ابھی کافی دور تھا، اور اگر وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہی پلین زمین سے ٹکرا پاتا۔ انہوں نے جلدی سے سوچتے ہوئے گملی میں موجود ایئر فورس بیس پر لینڈ کرنے کی سوچی، لیکن یہاں پر بھی ایک پرابلم پیدا ہو گئی۔ یہاں پر ایئر بیس تھا وہ کچھ سال پہلے ایئر اسٹرائک کی وجہ سے ریکنسٹرکٹ میں بدل گیا تھا، اور فی الحال اس پر اب ایک ریس جاری تھی جس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ آئے تھے، اور جس ٹریک پر انہوں نے پلین کو لینڈ کرنے کا سوچا تھا اس پر ریس ابھی آدھی ہی کمپلیٹ ہوئی تھی۔ دوسری طرف دھیرے دھیرے وہ زمین کے قریب آ رہے تھے۔ پلین میں الیکٹریسٹی کی کمی کی وجہ سے اس کے لینڈنگ ٹائر گریویٹی کی وجہ سے خود بخود باہر آئے، لیکن اس ٹریک پر اس پلین کے علاوہ کوئی اور وہیکل نہیں تھا۔ ان کی یہ لینڈنگ بڑی کٹن ہونے والی تھی کیونکہ انجن بند ہونے کی وجہ سے ان کا پلین کسی بھی قسم آواز نہیں کر رہا تھا جو ٹریک پر موجود لوگوں کو پتہ چل پاتی۔ دوسری پرابلم یہ تھی کہ پاور آف ہونے کی وجہ سے ان کا نوزل پوری طرح سے فری ہو چکا تھا۔ جیسے ہی پلین ٹریک پر لینڈ ہوا ویسے ہی اس کی
नोजल कोलैप्स होगी, जिस वजह से प्लेन ने एक झटका लिया जो प्लेन में मौजूद पैसेंजर के लिए एक खतरनाक झटका था। प्लेन जमीन से घसीटता हुआ जा रहा था, जो कि फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड काफी स्लो हुई। इस प्लेन में मौजूद लोगों को ये यकीन ही नहीं था कि आज वो जिंदा बच जाएंगे। फाइनली इस फ्लाइट की जर्नी कामयाबी से खत्म हुई। इस प्लेन को सही तरह से लैंड करने का पूरा हक पायलट की मैथ कैलकुलेशन और इनके तजुर्बे को जाता है। इससे इन्होंने इतने लोगों की जान बचाई। हालांकि कुछ वक्त के लिए दोनों पायलट को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उन्होंने फ्लाइट से पहले फ्यूल को बाही बारी थी। कुछ वक्त के बाद कैप्टन को एक अवार्ड भी मिला। अगरचे पायलट ने इन प्लेन को बड़े सक्सेसफुल तरीके से लैंड किया हो, मगर 41,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करना इनके बगैर किसी फ्यूल के रुख को कंपा देने वाली सिचुएशन थी।